صبر کی حقیقت تو بس یہ ہے کہ جو ہوا اللہ پاک کی مرضی سے ہوا، اور جو اللہ پاک کی مرضی سے ہوا وہ بہترین ہی ہوا۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر آغاز میں کرنے سے انجام شاندار ہو جاتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں سے۔ زندگی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کل آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ انسان کو صبر رکھنا چاہیے، کیونکہ وقت کمزور ہے، انسان نہیں۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پر ہو شکر الحمدللہ۔ ضروری نہیں کہ کوئی بد دعا یا آہ تمہارا پیچھا کرے، کبھی کبھی کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ صبر کرنے اور صبر آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، اپنے دل پر جبر کر کے اپنا حوصلہ آزما کر چپ سادھ لینا اول ذکر، جبکہ رو دھو کر اپنا غم مٹا کر آنکھوں میں آنسو کی قلت ہو جانے کے بعد خاموشی اختیار کر لینا مؤخر الذکر کے زمرے میں آتا ہے۔ صبر کوئی کوئی کرتا ہے، صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ انسان اگر صبر کرنا اور معاف کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ مشکل تو ہو لیکن وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے، بس صبر کرو۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ If you like the video, please like, share and subscribe to my channel.